إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا اے ایمان والو اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو اس نے تم پر کی جب لشکر تم پر چڑھ آئے تو ہم نے ان پر آندھی بھیجی اور تمہیں نظر نہ آنے والے لشکر بھیجے اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے خوب دیکھ رہا تھا جب وہ تمہارے اوپر اور نیچے سے تم پر چڑھ آئے اور جب آنکھیں پتھرا گئیں اور مارے دہشت کے دل کلیجے منہ کو آ گئے اور تم لوگ اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے اس وقت مومنین خوب آزمائے گئے اور انہیں پوری شدت سے ہلا کر رکھ دیا گیا اور جب منافقین اور دلوں میں بیماری رکھنے والے کہہ رہے تھے اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ فریب کے سوا کچھ نہ تھا اور جب ان میں سے ایک گروہ کہنے لگا اے یثرب والوں تمہارے لیے یہاں ٹہلنے کی کوئی گنجائش نہیں بس لوٹ جاؤ اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا یہ کہتے ہوئے ہمارے گل کھلے پڑے ہیں حالانکہ وہ کھلے نہیں تھے وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے اور اگر دشمن ان پر شہر کے اطراف سے گھس آتے پھر انہیں اس فتنے کی طرف دعوت دی جاتی تو وہ اس میں پڑ جاتے اور اس میں صرف تھوڑا ہی توقف کرتے
حالانکہ پہلے یہ لوگ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہیں پھیریں گے اور اللہ کے ساتھ ہونے والے عہد کے بارے میں باز پرست ہوگی۔ کہہ دیجئے اگر تم لوگ موت یا قتل سے فرار چاہتے ہو تو یہ فرار تمہیں فائدہ نہ دے گا اور زندگی کی لذت کم ہی حاصل کر سکو گے۔ کہہ دیجئے اللہ سے تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے یا تم پر رحمت کرنا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ اور یہ لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہ ولی پائیں گے اور نہ مددگار۔ اللہ تم میں سے رکاوٹیں ڈالنے والوں کو خوب جانتا ہے اور ان کو جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف آؤ اور جو جنگ میں کبھی کبھار ہی شرکت کرتے ہیں تم سے دریغ رکھتے ہیں، چنانچہ جب خوف کا وقت آ جائے تو آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ آنکھیں پھیرتے ہوئے ایسے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں جیسے کسی مرنے والے پر غشی تاری ہو رہی ہے۔ پھر جب خوف ٹل جاتا ہے تو وہ مفاد کی ہرس میں چرب زبانی کے ساتھ تم پر بڑھ چڑھ کر بولیں گے، یہ لوگ ایمان نہیں لائے اس لیے اللہ نے ان کے اعمال حبس کر دیے اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ خیال کر رہے ہیں کہ ابھی فوجیں گئی نہیں ہیں اور اگر وہ پھر حملہ کریں تو یہ آرزو کریں گے کہ کاش صحرا میں دیہاتوں میں جا بسیں اور تمہاری خبریں پوچھتے رہیں۔ اگر وہ تمہارے درمیان ہوتے تو لڑائی میں کم ہی حصہ لیتے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا۔ بتحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت کی امید رکھتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ اور جب مومنوں نے لشکر دیکھے تو کہنے لگے
یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا، اور اس واقعے نے ان کی ایمان اور تسلیم میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ مومنین میں سے ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو سچا کر دکھایا، ان میں سے بعض نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، اور ان میں سے بعض انتظار کر رہے ہیں، اور وہ ذرا بھی نہیں بدلے، تاکہ اللہ سچوں کو ان کی سچائی کی جزا دے، اور چاہے تو منافقین کو عذاب دے یا ان کی توبہ قبول کرے۔ اللہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا رحیم ہے۔ اللہ نے کفار کو اس حال میں پھیر دیا کہ وہ غصے میں جل رہے تھے، وہ کوئی فائدہ بھی حاصل نہ کر سکے۔ لڑائی میں مومنین کے لیے اللہ ہی کافی ہے، اور اللہ بڑا طاقت والا غالب آنے والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان حملہ آوروں کا ساتھ دیا، اللہ نے انہیں ان کے فروغ سے اتار دیا، اور ان کے دلوں میں تمہارا روب ڈال دیا کہ تم ان میں سے ایک گروہ کو قتل کرنے لگے اور ایک گروہ کو تم نے قیدی بنا لیا، اور اس نے تمہیں ان کی زمین اور ان کے گھروں اور ان کے اموال اور ان زمینوں کا جن پر تم نے قدم بھی نہیں رکھا وارث بنایا، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ یا ایھا النبی قل لأزواجک إن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما۔ يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وكان ذلك على الله يسيرا۔ ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات
الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اے نبی اپنی ازواج سے کہہ دیجیے اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی آسائش کی خواہاں ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دے کر شائستہ طریقے سے رخصت کر دوں، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور منزل آخرت کی خواہاں ہو تو تم میں سے جو نیکی کرنے والی ہیں ان کے لیے اللہ نے یقیناً اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو کوئی صریح بے حیائی کی مرتکب ہو جائے اسے دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔ اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل انجام دے گی اسے ہم اس کا دگنا ثواب دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت کا رزق مہیا کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم تقوی رکھتی ہو تو نرم لہجے میں باتیں نہ کرنا، کہیں وہ شخص لالچ میں نہ پڑ جائے جس کے دل میں بیماری ہے، اور معمول کے مطابق باتیں کیا کرو، اور اپنے گھروں میں جم کر بیٹھی رہو، اور قدیم جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو نمایاں کرتی نہ پھرو، نیز نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کا ارادہ بس یہی ہے، ہر طرح کی ناپاکی کو اہل بیت آپ سے دور رکھے اور آپ کو ایسے پاکیزہ رکھے جیسے پاکیزہ رکھنے کا حق ہے، اور اللہ کی ان آیات اور حکمت کو یاد رکھو جن کی تمہارے گھروں میں تلاوت ہوتی ہے۔ اللہ یقیناً بڑا باریک بین خوب باخبر ہے۔ یقیناً مسلم مرد اور مسلم عورتیں، مومن مرد اور مومنہ عورتیں، اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں، راست گو مرد اور راست گو عورتیں، صابر مرد اور صابرہ عورتیں، فروتنی کرنے والے مرد اور فروتن عورتیں، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں، اپنی عفت کے محافظ مرد اور عفت کی محافظہ عورتیں، نیز اللہ کا بکثرت ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم مہیا کر رکھا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يعطي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون
الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد لا سيما بقية الله الأعظم إمام زماننا اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. بہت اختصار کے ساتھ چند عرائض اس سورہ مبارکہ احزاب میں بیان ہوئے جو آپ نے ترجمے کے ساتھ تلاوت کی. انہی کو ایک ترتیب کے ساتھ، کیونکہ اس مختصر وقت کے اندر بہت زیادہ مفصل انداز میں اس کے حوالے سے گفتگو نہیں ہو سکتی ہے. اس میں چند اہم نکات جس کی جانب ہمیں توجہ کرنی چاہیے، یا جو بعض دفعہ شبہات بعض دفعہ پیش آتے ہیں، بعض جگہ یہاں پر ذکر ہیں، اور چند ہیڈنگز کی حد تک ہم ان آیات کی جو ہے وہ اس کا جو مفہوم ہے وہ جانچنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ابتدا میں جب ہم دیکھتے ہیں ایک مقدمتاً اس سورے کے اندر چند مباحث ذکر ہوئے جس کے اندر رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ خدا متعال آپ تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، وحی کے علاوہ کسی اور چیز کی اطاعت نہ کریں. اس سے مراد جب ہم شان نزول دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بعض جنگوں میں جب یا دیگر مواقعوں پر جب کفار قریش یا کوئی ایسا مخالف شخص، دشمن شخص یہ پیشنہاد لے کر آتا تھا کہ بھائی ہم اپنے اصولوں سے پیچھے نہیں ہٹتے، آپ اپنے اصولوں سے پیچھے نہ ہٹیں، لیکن آپ ہمارے جو ایسی چیزیں جس کی آپ مخالفت کرتے ہیں، مثلاً یہی بت پرستی کی آپ مخالفت کرتے ہیں، آپ یہ بھی نہ کریں. ہم بھی آپ کے خلاف کوئی محاذ کھڑا نہیں کریں گے، کوئی جنگ نہیں کریں گے. اور بعض مسلمانوں میں سے بظاہر مسلمان افراد رسول اللہ کو مشورہ دیا کرتے تھے کہ آپ ان کی بات مان لیں، خواہ مخواہ جنگ کے اندر پیسہ ضائع ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. اس وقت یہ احکام، یہ آیات نازل ہوئی، رسول اللہ نے استقامت دکھائی اور ان کی تائید کے اندر یہ کہ آپ نگراں نہ ہوں، آپ تقوی الہی کو اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، وحی کی اطاعت کریں، اور جو کفار و مشرکین ہیں ان کے جو پیشنہادات ہیں، ان کے جو مشورے ہیں، اس سے کسی خوف و ہراس کو اہمیت نہ دیں. خود یہ جہاں جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کو خاص رسول کا کوئی حکم نہیں ہے، خاص امام معصوم کا کوئی حکم نہیں ہے، وہاں پر وہ صفات جو اس معاشرے کے اندر امام معصوم اس عہدے کو لیا ہوا ہے یا رسول اللہ اس عہدے کو لیے ہوئے ہیں، وہ تمام احکام ان افراد کے لیے بھی آتے ہیں. مثال کے طور پر جب یہاں رسول اللہ کو حکم دیا جا رہا ہے تو یہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو صرف اور صرف رسول اللہ کے لیے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں معاشرے کے ہر لیڈر کے لیے، معاشرے کے ہر رہبر کے لیے، ہر خاص شخص کے لیے جس کا معاشرے کے اندر کوئی کردار ہے، اس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے کہ دیکھو سب سے پہلے تمہارا جو نفس ہے، تمہاری جو روح ہے، وہ تو پاک و پاکیزہ ہونی چاہیے. اگر تم چاہتے ہو کہ دشمن جو بیرونی دشمن ہے اس کے مقابل استقامت دکھاؤ تو سب سے پہلے کیا کرو؟ اتق اللہ، سب سے پہلے تقوی الہی کو اختیار کرو. جب یہ تقوی ہوگا تو تمہارے اندر اتنی ہمت ہوگی کہ تم جو دوسرے افراد آ کر دھمکیاں دیتے ہیں، ڈراتے ہیں یا ایسی سازشی آفرز کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اجتماعی سیاسی معاملات کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہیں، اب تم ان کی پیروی نہیں کرو گے. اور کس کی اس معاملے کے اندر پیروی کی جائے گی؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی. دیکھیں یہ ٹھیک ہے یہاں پر ہمارے اعتقادات کی بعض جگہ بات ہوتی ہے، لیکن جب ہم اسی سورہ کی ہم بات کریں قرآن کے اندر کئی مقامات کے اوپر، اور اکثر ایسے مسائل ہمیں نظر آتے ہیں جو ہمیشہ صرف اعتقادی مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ اجتماعی مسئلے ہوتے ہیں. یہی آپ دیکھیں یہاں پر جنگ و قتال کی بحث ہے، آپ معاشرے کے اندر کس طرح رہنا ہے، قرآن کے اندر کئی مقامات کے اوپر آیا ہے. ہم عموماً ہماری جو نظر ہوتی ہے دین کی نسبت وہ فردی احکام کی نسبت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب ہم قرآن کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو قرآن جگہ جگہ، اس سورہ کے اندر بھی ہم آگے دیکھیں گے، جگہ جگہ اجتماعی احکام کو بیان کر رہے ہیں. دیکھو اگر اللہ کے دشمن سے مقابلہ ہو کیسے ہو، دیکھو معاشرے کے اندر کس کی کیا حیثیت ہے، کس کی کیا اہمیت ہے، معاشرے کے اندر آنے والی خلافات ان کے مقابل تم نے کیا کرنا ہے. یہ تمام وہ چیزیں جو
بعد میں بھی انشاءاللہ اس کے اندر بیان ہوں. بس بنیادی ترین جو چیز ہے وہ یہ کہ انسان اللہ کے حکم کو جانے. کیوں؟ کیونکہ ان اللہ کان علیما حکیما، کہ خدا متعال وہ علم و حکمت رکھنے والا جو تم بعض دفعہ ظاہری چیزوں میں نہیں رکھتے. دیکھیں یہ جو معاملہ ماجرا بیان ہوا آپ کے سامنے کہ اس طرح کی آفرز آئیں کہ بھائی تھوڑا سا آپ پیچھے آ جائیں، تھوڑا سا ہم پیچھے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ چند ہماری مخالفت نہ کریں، ہم آپ کی مخالفت نہیں کرتے. لیکن جو اصول ہیں اگر آپ نے ان کے اوپر کمپرومائز کرنا شروع کر دیا اور بظاہر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ سامنے والا یعنی آپ کے اندر استقامت آ رہی ہے، آپ دین کے اوپر عمل کر رہے ہیں، خدا کہہ رہا ہے نہیں، اگر تم ان کی باتوں کے اوپر عمل کرو گے، میری بات پہ عمل نہیں کرو گے، اس کا مطلب تم صحیح دیکھ نہیں رہے ہو. کیونکہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو خدا نے متعال جانتا ہے وہ ہم نہیں جانتے. ہم ظاہری چیزوں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس وقت بھی رسول اللہ کو مشورہ دینے والے یہی دیکھ رہے تھے کہ بھائی جنگ بند ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لہٰذا تھوڑی سی بات ماننے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن خدا نے متعال کا یہاں پہ واضح حکم ہے. اور اس کے بعد جب کہا گیا کہ تم نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، ٹھیک ہے، اگر تم تقوی الہی اختیار کرتے ہو، تم کفار و مشرکین جو ہیں، جو منافقین ہیں، ان کی بات پر عمل نہیں کرتے، ان کے مشوروں پہ عمل نہیں کرتے، اور اگر عمل کرتے ہو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر، وحی الہی کے اوپر، جب یہ تم نے کام انجام دے دیا وتوکل علی اللہ، اب یہ مرحلہ آتا ہے کہ تم توکل کرو. توکل یہ نہیں ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری ادا نہ کرے اور اللہ پہ چھوڑ دے، نہیں، اللہ تعالیٰ پہلے کہتے ہیں دیکھو یہ کام کرو، جب تم کام کر لو تو اب کیونکہ نتیجہ ہمارے ہاتھ میں، لہٰذا اب تم اللہ تعالیٰ پہ توکل کرو کہ تم نے اپنی ذمہ داری پورے احسن طریقے سے انجام دے دی ہے، اور اب اس کے اندر نتیجہ جو پیدا کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کام. یہ ایک مقدمے کے طور پہ بحث، اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اب اس معاشرے کے اندر چند رائے سب سے پہلے رسول اللہ کو مخاطب کرتے ہیں، اور ہم وہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیت یہاں پہ چوتھی جو آیت یہاں پہ ذکر ہوئی، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے دل میں دو دل قرار نہیں دی. ایک اس کی ظاہری تفسیر ہے کہ بعض دفعہ شان نزول کے اندر بھی بیان ہوتی ہے، لیکن جو علماء بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں در حقیقت انسان، اور ہمیں احادیث سے بھی اس چیز کو اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کا حقیقی مفہوم سمجھیں، ایک قرآن کا ظاہر ہے، قرآن کا باطن. قرآن کا ظاہر یقیناً مدد کرنے والا ہے اس باطن کے لیے، کیونکہ لیول ہر انسان ایک سطح کے اوپر نہیں ہوتا. لہٰذا انسان جب آیات کے اندر غور و فکر کرتا ہے، جب ان کے اندر احادیث سے، روایات سے مدد لیتا ہے، تو اسے ایک اور دقیق فہم جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے. یہاں واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے اندر دو دل نہیں ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہم فارسی مثال دی جاتی ہے کہ خدا بھی مل جائے اور خرما بھی مل جائے، یعنی ایٹ اے ٹائم تمہارے اندر خدا کا بھی محبت ہو اور جو خدا کے مخالف، خدا کے دشمنان ہیں، ان کی بھی محبت تمہارے دلوں کے اندر ہو. نہیں، یہ ایک دل ہے، اس کے اندر ایک ہی کی محبت پیدا ہو سکتی ہے. لہذا بہت ساری روایات ہمارے پاس کہ جب حتیٰ مومن کوئی گناہ کرتا ہے تو اس لحظے کے لیے ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دل ایک ایسی چیز ہے جہاں پر ایک وقت کے اندر دو محبتیں موجود نہیں ہو سکتی. لہذا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا قول ہے کہ لا یجتمع حبنا وحب عدونا، کہ ہماری محبت اور ہمارے دشمنوں کی محبت ایک قلب کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اور اللہ تعالیٰ نے دو دل قرار نہیں دیے. اگر دو دل قرار دیے ہوتے تو ایک دل کے اندر اہل بیت کی محبت، اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، ائمہ طاہرین کی محبت، اور دوسرے دل کے اندر ان کے دشمنوں کی محبت. اور محبت سے مراد ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ ہم ظاہر اس کا اظہار کر رہے ہیں. محبت سے مراد حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کے اندر، اپنی زندگی کے اندر ان کی اطاعت کر رہے ہیں. لہذا یہ جو اللہ کے علاوہ کوئی پیرالل، اس کے مقابلے پر کسی کی محبت انسان کے دل کے اندر آنی نہیں چاہیے. ہاں، جن کی سے محبت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے ان کی محبت نہیں ہے، در حقیقت اللہ تعالیٰ کی محبت. کسی کو صفات الہیہ کی وجہ سے محبوب جاننا، اس کو آپ محبت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ در حقیقت آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. پھر بعض خرافات جو بیان ہوئی، مثلا اس دور کے اندر اظہار کا ایک مسئلہ تھا کہ طلاق کے عنوان سے ایک خاص جملہ کہا جاتا تھا جو تقریباً اب رائج نہیں ہے، جسے ہم اظہار کہتے ہیں، زہار کہتے ہیں. زہار کیا تھا کہ مثلا کہا جاتا ہے کہ مثلا
اب بیوی کو کہتے تھے کہ مثلا تمہاری پشت جو ہے وہ میری ماں جیسی ہے، نتیجہ نکلتا تھا وہ کہتے تھے اب یہ میری ماں قرار ہو گئی لہٰذا یہ ہمارے اوپر حرام ہو گئی، خود ہی ایک جملہ بولتے تھے، خود ہی اس کا حکم بناتے تھے، خود ہی اس کا نتیجہ لے لیتے تھے۔ یا اسی طرح منہ بولی جو اولاد ہوتی ہے، مثلا کسی نے گود لے لیا اور وہ احکام جو ہمارے یہاں بیان ہوئے ہیں جیسے نسبی رشتے ہوتے ہیں یا خونی رشتے ہوتے ہیں یا رضاعت کی وجہ سے یعنی دودھ پلانے کے نتیجے میں جو محرم وجود میں آتے ہیں، ان رشتوں کے علاوہ صرف منہ سے کہہ دینا بھائی یہ ہمارے بیٹے ہیں، اور یا پالنے سے انسان جو ہے یا گھر میں رہنے سے انسان سمجھے کہ اس کے محرم بن جائے گا، قرآن اس کی واضح طور پر نفی کر رہا ہے۔ اور اتنی شدت کے ساتھ ان مسائل کی نفی کی جا رہی ہے کہ ہمیں وہاں پہ نظر آتا ہے کہ جناب زید رسول اللہ کے منہ بولے بیٹے تھے اس دور کے اندر، ان کی جو زوجہ تھی جب ان کی طلاق ہوتی ہے تو رسول اللہ ان سے شادی کر لیتے۔ اب یہ کیا ہے، یہ در حقیقت اس حکم کی نفی ہے معاشرے کے اندر عمل کے ذریعے۔ دیکھو ایک غلط چیز رائج ہے، اپنے عمل کے ذریعے انسان اس غلط چیز کے سامنے رکاوٹ کھڑی کر لے۔ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں بہت سارے مسائل ہمارے معاشرے کے اندر، اور خصوصاً اگر اس نہج کی نہیں ہے لیکن اس طرح کے دیگر مسائل بھی ہمارے یہاں موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ گھر میں ایک ساتھ رہنے والے کو سمجھتے ہیں کہ مثلاً گھر میں جب رہتے ہیں تو محرم ہوتے ہیں، گھر سے باہر نکلتے ہیں تو نامحرم ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت سارے ایسے رشتے جسے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے نامحرم قرار دیا ہے، ہمارا جو رویہ ہوتا ہے، جو رابطہ ہوتا ہے ان کے ساتھ وہ محرموں والا ہوتا ہے۔ حجاب کے مسائل ہیں، یہ اب ظاہر سی بات ہے ہر کلچر کے الگ مسائل ہیں، اس دور کے اندر الگ مسائل تھے، یہ در حقیقت علامتیں ہمارے لیے۔ اگر وہ مسئلہ ابھی پیش نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آیت ہمارے لیے نہیں ہے، نہیں، یہ در حقیقت بتا رہی ہے کہ دیکھو جو تم اپنا دین بنا کر بیٹھ گئے، تم اپنی ایک شریعت بنا کر بیٹھ گئے ہو، یہ اس شریعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ضروری۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں چھٹی آیت کے اندر ایک دفعہ اولویت بیان کی جاتی ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ رسول اللہ، اور یہ وہی جملہ ہے جو تقریباً رسول اللہ نے غدیر خم کے اندر مولا علی کی ولایت کے اعلان سے پہلے کہا کہ الست اولی بکم من انفسکم، کیا میں تمہارے اوپر تمہارے نفسوں سے زیادہ اولویت نہیں رکھتا، یعنی حق تصرف نہیں رکھتا، تم سے زیادہ تمہارے اوپر حق نہیں رکھتا؟ سب نے جواب دیا کہ ہاں۔ یہ اسی قرآن سے استناد کیا گیا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور ان کی زوجہ جو ہیں وہ کیا ہے، تمہاری مائیں ہیں۔ یہاں پر دو چیزیں ہمیں سمجھ آتی ہیں، ایک کیونکہ دیگر جو احکام آتے ہیں، دیگر باتیں آتی ہیں، دیگر روایات آیات آتی ہیں، اس سے باقی چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی ازواج تمہاری مائیں ہیں، تو اب دیکھیں مثلا ماؤں سے ارث لیا جا سکتا ہے، تو آیا ہمیں شریعت کے اندر ارث نظر آتا ہے؟ کہاں نہیں، نظر نہیں آتا۔ ماں کی جو بیٹی ہوتی ہے وہ آپ کی محرم ہوتی ہے، آیا رسول اللہ کی جو بیٹیاں ہیں یا رسول اللہ کی ازواج سے مثلا اگر بیٹیاں دوسرا میں ثابت ہوتی ہیں تو آیا وہ شریعت میں حرام کر دی گئی ان کی اولادیں ایک دوسرے کے اوپر؟ نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ خاص حکم جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، جب ہم شان نزول دیکھتے ہیں، اب یہ ظاہری آیت اگر صرف ایک لفظ ہم پکڑ کے بیٹھ جائیں تو ہمیں اصل مطلب سمجھ نہیں آ سکتا۔ اس دور میں بعض لوگ تھے جو اس حرمت کا پاس نہیں رکھنا چاہتے تھے کہ رسول اللہ چلے جائیں تو اب اس کے بعد ان کی ازواج سے ہم شادی کر لیں گے۔ یہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ نتیجہ اس چیز کا نکلتا ہے کہ رسول اللہ کی حرمت کا پاس نہ رہتا، لہٰذا یہاں پہ حکم دیا گیا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری مائیں ہیں۔ لہٰذا بعض ازواج سے جب بعض خواتین کہتی تھی نا کہ آپ ہماری ماں ہیں، تو وہ جواب میں کہتی تھی کہ نہیں، ہم تمہاری ماں نہیں، ہم تمہارے مردوں کی ماں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ صرف ایک خاص حکم کے لیے ہمیں ان کے اوپر حرام کیا گیا، اور وہ حرمت کس کی ہے؟ وہ رسول اللہ کی ہے، کیونکہ پہلی والی آیت بیان کر رہی ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ اور اسی طرح دیکھیں جب رسول اللہ کا احترام ہے تو اس نسبت کا بھی احترام ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ رسول اللہ سے جو چیز منسوب ہو جائے، جو شخص منسوب ہو جائے وہ باحق پر آ جائے گا، چاہے وہ دنیا بھر میں کچھ بھی کرتا رہے، نہیں۔ قرآن کی اگلی آیات ہمیں سختی کے ساتھ بیان کر رہی ہے، جب ذکر آتا ہے ازواج نبی کا، کہا کہ اگر آپ اچھائی کریں آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، آپ گناہ کریں آپ کو ڈبل گناہ ملے گا۔ کیوں؟ اس نسبت کی وجہ سے۔ کہیں نہیں کہا جا رہا کہ یہ معصوم ہے، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، یہ معصوم نہیں ہے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، ان سے گناہ ہو سکتا ہے، یہ دین کے مقابل آ کر کھڑی ہو سکتی ہیں، لیکن بعض ایسی نسبتیں ہیں جو کیونکہ وہ منسوب ہے اللہ کے رسول سے، لہٰذا اس کا خاص پروٹوکول ہے۔ ہمیں نظر آتا ہے امیر المومنین کی زندگی کے اندر جب جنگ جمل کے اندر رسول اللہ کی زوجہ آتی ہیں اور
دین کے مقابل کھڑی ہوتی ہیں، اللہ کے ولی کے مقابل کھڑی ہوتی ہیں، یعنی واضح طور پر ہمارے عقیدے کے نزدیک باطل ہے، لیکن اس کے باوجود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام احترام کے ساتھ ان کو واپس پلٹا دیتے ہیں، ان کی حرمت شکنی نہیں کرتے۔ اور بعض اس وقت بھی ایسے افراد تھے جو کہتے تھے کہ مثلا نہیں، باقاعدہ وہ معاملہ جو کفار کے ساتھ ہو یہاں پر ہو، تو امیر المومنین کے جواب میں بولا کہ تم میں سے کوئی ہے جو رسول اللہ کی ازواج کو اپنی تنیزی میں لے سکتا ہے، یعنی ایک غصے والی کیفیت کے اندر، ایک جدل والی کیفیت کے اندر مولا علی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ معاملہ حق و باطل کا معاملہ اپنی جگہ، لیکن جب رسول اللہ کی ناموس کا مسئلہ آ جائے تو وہاں پر تمہیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اسی طرح اس کے بعد ارث کا قانون بیان کیا گیا کہ البتہ ارث کے قانون کے اندر یہ بات بھی بیان کی گئی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مثلا اپنے ارث میں سے وارثوں کے علاوہ کسی اور کو دو، تو قرآن نے، اسلام نے ایک پورشن رکھا ہے کہ تم 1/3 حصہ وصیت کر سکتے ہو کسی کے بھی بارے میں، چاہے اپنی اولاد کے بارے میں، چاہے اپنی اولاد سے جو وارث نہیں ہے تمہارے ان کے بارے میں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ سارا کا سارا تم اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کے نہ جاؤ، بلکہ کہیں وقف کر دو، کسی اور کو دے دو۔ یہ حق ہمیں نہیں دیا گیا، ہمیں صرف 1/3 جو ثلث کہلاتا ہے اس کو حق ہے کہ ہم اپنے مرنے سے پہلے وصیت کریں کہ بھائی میرے وراثت کا 1/3 حصہ فلاں فلاں کو دیا جا سکتا ہے، باقی کے بارے میں جو قرآن کے احکامات ہیں، جو اللہ کے احکامات ہیں، اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر ہم 7ویں 8ویں آیات کے اندر آتے ہیں جس میں قرآن فرما رہا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، لیکن یہاں ترتیب اگر انبیاء علیہ السلام کی دیکھیں تو رسول اللہ خاتم النبیین ہے، رسول اللہ انبیاء علیہ السلام کے آخری نبی سلسلے کے، لیکن یہاں پر جب ذکر کیا جاتا ہے سب سے پہلے ذکر کیا جاتا ہے کہ جب ہم نے میثاق لیا کس سے؟ آپ سے، اور جناب نوح سے، اور جناب ابراہیم، جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام سے۔ یہ خود ہمیں مرتبہ بتا رہا ہے کہ ان اولي العزم انبیاء کے اندر جو چند افراد کا خداوند متعال نام لے رہا ہے، سب سے پہلے نام کس کا لیتا ہے؟ ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ ایک وہ پورشن تھا کہ ہم رسول اللہ کی نسبت جو ہمارا رویہ یا معاشرے کے اندر خرافات وغیرہ تھا، اس کے بعد کے مرحلے کے اندر جب 9ویں آیت کے بعد پڑھتے ہیں تو یہاں پر جنگ کا ذکر ہے، یہاں پر معاشرے کے یعنی دو حق و باطل کی جب معرکہ ہو رہا ہے وہاں پر ذکر ہے، اور وہاں پر کیونکہ مختلف مسائل پیش آتے ہیں، مختلف مشکلات پیش آتی ہیں، بعض دفعہ آپ جنگ کے اندر ظاہری طور پر ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اب یہاں بعض دفعہ جو سادہ لو افراد ہیں یا جن کا ایمان ضعیف ہے یا منافق ہیں، ان کا ایمان، منافق کا تو ایمان پہلے ہی نہیں تھا، لیکن یہ اب دوسروں کو بھی یہ سمجھانے لگتے ہیں کہ دیکھو کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہمارے اللہ نے جتنے وعدے کیے تھے سب کے سب جھوٹے ہیں، جبکہ استقامت انہوں نے نہیں دکھائی تھی۔ اب یہاں پر خداوند متعال جو ہمیں حکم دیتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ دیکھو ہم نے جو تم پر نعمتیں نازل کی، تم کم تعداد کے اندر تھے، ہم نے تمہارے لیے ہواؤں کو مسخر کیا، ہم نے تمہارے حق کے اندر اس جنگ کو تبدیل کر دیا، ان امداد غیبی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ ہمیں بیان کر رہا ہے کہ دیکھو در حقیقت جب بھی حق و باطل کا معرکہ ہوگا تم ہمیشہ اپنے آپ پر صرف اعتماد نہ کرنا، بلکہ در حقیقت تمہارا اعتماد کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد کا طریقہ کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرو، اس کی اطاعت کرو۔ جب تم اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر استقامت دکھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہارے لیے اس ہوا کو مسخر کر دے گا، یہ جنگ، یہ حق و باطل کا معرکہ یہ تمہارے حق میں تبدیل ہو جائے گا۔ اور دیگر آیات بھی اسی اس کے اندر ہے، لیکن جن کا ایمان ضعیف ہوتا ہے، جو کمزور افراد ہوتے ہیں، جن کے دلوں کے اندر بیماری ہوتی ہے، وہ یہ پروپیگنڈا کرنا فوراً شروع کر دیتے ہیں۔ جب بھی حق و باطل کا معرکہ دیکھیں گے، چند افراد ایسے ہوتے ہیں، دیکھا ہم تو پہلے کہہ رہے تھے یہاں پر یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ بہت دیندار بنتے ہیں، بہت ہی انہیں جو ہے وہ کربلا یاد آتی ہے، ٹھیک ہے، ہر جگہ جو ہے یہ اللہ کے لیے لڑنے بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں۔ نہیں، اگر واقعی اس وقت احتجاج، اس وقت کوئی اظہار مذمت ہماری ذمہ داری بنتی ہے تو ہم نے کرنا ہے۔ اب چاہے ظاہری طور پر ابتدائی مرحلے کے اندر ہمیں نتیجہ سمجھ نہ آ رہا ہو، لیکن لانگ ٹرم پلاننگ کے اندر اگر ہماری شرعی ذمہ داری بنتی ہے تو اس شرعی ذمہ داری کو ہم نے انجام دینا ہے۔
لہٰذا اس دور کے اندر بھی یہی تھا، منافقین جو تھے وہ فوراً جیسے ہی کسی جنگ کے اندر ظاہری طور پر ہارنے لگ گئے فوراً پروپیگنڈا شروع کر دیا. آپ اس سے پہلے بھی آئے بنی اسرائیل کی تاریخ دیکھیں، وہاں پر بھی کہ جب اتنے معجزات دیکھنے کے بعد، یعنی مسلمانوں میں بھی دیکھیں رسول اللہ کو انہوں نے کس حد تک مانا تھا کہ ان کے وضو کا جو پانی تھا وہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود چند افراد جب پروپیگنڈا کرنے پر آتے تھے تو بعض ہمیں نظر آتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ان کے ایمان کے اندر لغزش نظر آنے لگتی. اسی طرح بنی اسرائیل کے اندر بھی تھا. تمام مشکلات کو نکالنے کے بعد، مشکلات سے نکالنے کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے نکلتے ہیں، سامنے دریا دیکھتے ہیں، سارا ایمان چلا جاتا ہے. پھنسوا دیا ہمیں، اچھا خاصا پٹ رہے تھے، کم از کم زندہ تو تھے، اب تو وہ فرعون جیسا مارے گا. لیکن کیا ہوا؟ ایمان نہیں تھا نا، کمزور ایمان تھا. اب جب خدا کا حکم سے اس دریا کو شکافتہ کیا گیا، یہاں سے گزر گئے. لیکن بعد میں جا کے پھر یہی حالت ہے. یعنی قرآن جگہ جگہ جب بنی اسرائیل کی ہمیں مثال دے رہا ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہم خالی ان کی مذمت کرتے رہے، بلکہ در حقیقت بتا رہے ہیں دیکھو یہ کام جب وہ قوم جس کے اوپر اتنی نعمتیں، اتنے معجزات، اتنے خداوند متعال کے احسان تھے، اس نے یہ کر لیا، تو اب تمہاری بھی اپنے آپ کو چیک کرتے رہنا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ تم بھی وہی حرکتیں دوبارہ شروع کر دو. اس کے بعد مومنین کی استقامت کا ذکر ہے. جب ہم آیت نمبر 21 سے 23 کے درمیان دیکھتے ہیں، ان کے پاؤں متزلزل نہیں ہوتے. وہ تو جب دیکھتے ہیں خداوند متعال کے اس جنگ کے اندر جب جاتے ہیں، جب کفار کے لشکر کو دیکھتے ہیں، تو مومنین کے اندر قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کا تو یہ کہتے ہیں کہ یہی تو وہ وعدہ تھا جو اللہ نے ہم سے کیا تھا. یعنی بالکل ایک اپوزٹ، ایک برعکس رد عمل دو افراد دکھا رہے ہیں. ایک یہ کہہ رہے ہیں دیکھو ہمیں بھتوا دیا، ہمیں تو پہلی شک تھا کہ یہ لے جائیں گے رسول اللہ اور جانے کے بعد ہمارا مال، یہ سب چیزیں جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. لیکن وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، لیکن جب احزاب کو مومنین دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ یہ وہ چیز تھی جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے. وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور یقیناً سچ کہا تھا اللہ اور اس کے رسول نے. وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جب ایمان کے ساتھ اس میدان کے اندر انسان کھڑا ہوتا ہے حق کا علم لے کر باطل کے مقابل، اب وہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ اس کو دکھاتا ہے یہ کہیں اور نظر نہیں آتی. اب وہ جو دین کا عمیق فہم ہے اس کو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے، یہ کہیں اور نظر نہیں آتا. یہ جو ہمارے یہاں آئے نفر بیان ہوتی ہے کہ تم میں سے کوئی گروہ ہونا چاہیے جو جائے دین کا فہم حاصل کرے اور آ کر پلٹے، اپنے جو علاقے والے ہیں ان کو ڈرائے، ان کے اندر خوف الہی کو پیدا کرے. یہ آیت بھی در حقیقت جنگ کے بارے میں تھی. یعنی جو شان نزول ہے اس کا کہ تم میں سے کوئی، سارے نہ چلے آؤ، تم میں سے ایک گروہ نکلے، جنگ پڑ جائے بیسکلی. لڑکے اس کی تعویل کے اندر الہی احکامات، اہل بیت کی تعلیمات، قرآن کی تعلیمات یہ سب آتی ہیں، لیکن جو اس کا ظاہر تھا وہ کس کے بارے میں تھا؟ وہ بھی جنگ کے بارے میں تھا. اگر ہم ظاہر قرآن دیکھیں، صرف عبارت دیکھیں اور شان نزول ہمیں پتہ نہ ہو تو ہم سمجھیں گے یہ کئی درد جلوس کی بات کی جا رہی ہے، لیکن در حقیقت وہ آیت جنگ کے موقع کے اوپر نازل ہو رہی. یعنی جب بھی حق و باطل کا معرکہ ہوتا ہے اور اگر کوئی قوم، کوئی گروہ استقامت دکھائے، اب جو ایمان اس کے دل کے اندر آتا ہے، اب جو ایمان کی زیادتی آتی ہے، اب جو ایمان کا اضافہ ہوتا ہے، اس کی مثال ہمیں کہیں اور مل نہیں سکتی. اور اس کے بعد ثواب اور عذاب منافقان کا ذکر ہے، اور پھر یہ بشارت دی گئی ہے کہ دیکھو ہمیشہ شکست جو ہے وہ کفار کی ہے، شکست جو ہے وہ اللہ کے دشمنوں کی ہے، وہی در حقیقت قوی و عزیز ہے، اور ان سے جو ہے وہ کفار و مشرکین منافقین سے جو ہے وہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد آخری، یعنی یہ جو ہماری آیات ہیں اس کا آخری حصہ جو ازواج نبی کے بارے میں تھا. ایک بات اوپر گزر گئی کہ یہ تمہاری مائیں ہوتی ہیں. اب ان کے بارے میں ہے کہ دیکھیں اگر آپ، اب یہ دیکھیں وہی بات کہ قاعدہ جل جسے کہا جاتا ہے کہ پہلے مرحلے کے اوپر جن کو مخاطب کیا گیا ہے وہ ہیں جہاں اچھائیوں سے مخاطب کیا گیا ہے، کمالات بیان کیے گئے ہیں، صفات سے جو فضیلیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. تو ان کا سب سے جو اتم مصداق ہے وہ رسول اللہ اور اہل بیت علیہ السلام. لیکن یہ تمام احکام ان کے بعد ان کے ماننے والوں کے اوپر بھی لاگو ہوتے ہیں. یہ تمام صفات ان کے ماننے والوں کے اندر بھی پیدا ہو سکتی ہیں. اور اسی طرح جب برائی بیان ہوتی ہے، جب مخالفت بیان ہوتی ہے، تو جو سب سے زیادہ اہم مصداق ہے وہ اللہ، اس کے رسول اور اہل بیت علیہ السلام کے دشمن.
جو اس وقت ان کے دشمن تھے. ہاں جب یہ ہم نیچے آئیں گے تو ہر دور کے اندر وہ صفات جس کے اندر پائی جاتی ہوں گی. اسی طرح جب ازواج نبی کا ذکر کیا جا رہا ہے تو تمام مومنات کا ذکر کو مخاطب کیا جا رہا ہے. جب آئیڈیل یہ ہے مگر یہ کہ خاص حکم ہو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر وہ خاتون جو دین کے خاطر جس کا مقام بڑھ گیا, کسی دینی شخصیت کی خاطر اس کا مقام بڑھ گیا, اس سے سوال جواب بھی اسی نسبت کی خاطر ہوگا, اسی نسبت کو دیکھتے ہوئے ہوگا. اگر غلط کام کرے گی تو عذاب بھی ڈبل ہوگا, اگر اچھا کام کرے گی تو ثواب بھی زیادہ ہوگا. لہٰذا کہا گیا کہ دیکھیں اگر آپ چاہتی ہیں کہ اشرافی گری جس طرح دیگر معاشرے کے ایلیٹ کلاس اس دور کی زندگی گزار رہی ہے تو رسول اللہ کو حکم دیا گیا کہ اگر ان سے پوچھ لیں اگر یہ ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ انہیں رخصت کر دیں, انہیں اپنے سے جدا کر دیں. لیکن اگر نہیں چاہتے, رسول اللہ کی اطاعت چاہتے ہیں, تو اب وہ مقام و مرتبہ اپنی جگہ باقی ہے. اسی طرح گناہ سے اجتناب کا ان کو حکم دیا گیا, اور اس کے بعد جو ہے وہ حریم کی حفاظت کا, انسان کے حرمت کی حفاظت کا, ناموس کی حفاظت کا حکم دیا گیا. اور کہا گیا کہ جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ معیار یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے, رسول اللہ کے, اہل بیت علیہ السلام کے جو احکام ہے اس کے اوپر عمل کریں. اچھا جب یہ آیات بیان ہوتی ہیں تو اب انہی آیات کے اندر بیچ میں آپ آیت نمبر 33 کو کھولیں گے تو ایک دفعہ حکم دیا جا رہا ہے ازواج رسول کو کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھی رہیں اور جاہلیت, زمانہ جاہلیت کی طرح اپنے آپ کو نمایاں نہ کریں, ٹھیک ہے, اس طرح اپنے آپ کو اظہار نہ کریں کہ دنیا کے سامنے جائیں اور وہ رابطہ جو زمانہ جاہلیت کے اندر ایک طریقہ کار تھا کہ جو اشرافیہ طبقات تھے وہ اپنا اظہار کیا کرتے تھے, آپ کو یہ حق نہیں ہے, بلکہ آپ نماز قائم کریں, آپ زکوٰۃ ادا کریں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. اب یہ یہاں تک بات کی, اور اس کے بعد وہ مشہور و معروف آیت جو ہمارے یہاں بار بار تکرار ہوتی ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک دفعہ درود پہ اہل بیت کی بات کریں. دیکھیں اب قرآن اگر میں تمام چیزوں کو چھوڑ کر زیادہ غور و فکر نہ کروں, زیادہ ڈیپتھ میں نہ جاؤں, ٹھیک ہے, اور صرف ظاہری آیات کو دیکھنے لگوں تو کن افراد کا ذکر ہو رہا ہے؟ ازواج رسول کا ذکر ہو رہا ہے. اور اسی کے ذیل میں یہ آیت آتی ہے کہ اے اہل بیت, اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ آپ لوگوں کو رجس سے دور کر دیا جائے گا, آپ سے رجس کو, اور آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دے دیا جائے گا. اب تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے. پہلے مرحلے کے اندر ہم خود یعنی ایک مرحلہ یہ ہے کہ ہم روایات کی طرف رجوع کریں تو بھی ہمارے سامنے مصادیق واضح ہیں, لیکن جب ہم غور کریں گے قرآن کے اندر ہمیں نظر آئے گا کہ یہاں پر اس سے پہلے جب مخاطب تھا تو عربی کے اندر جو ضمیر تھی مؤنث کی, جمع کی ضمیر تھی, اس سے مخاطب کیا جا رہا تھا. ٹھیک ہے, جمع مؤنث سے مخاطب کی جو ضمیر تھی, مثلا کیا, وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن, ٹھیک ہے. اسی طرح وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ, ٹھیک ہے. یہ تمام ضمیریں جو آ رہی ہیں کس کی آ رہی ہیں؟ وہ خواتین کے جمع, مؤنث سے جمع کو مخاطب کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد جب ضمیر آتی ہے کیا کہتے ہیں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم, عنکن یہاں پر نہیں آیا, یہاں پر عنکم آیا, ٹھیک ہے, جو در حقیقت جمع مذکر کی ضمیر ہے. اور جمع مذکر کے اندر خواتین بھی شامل, یعنی اب جب اجتماعی طور پہ ذکر کیا جا رہا ہے تو غلبے کی خاطر خواتین بھی شامل ہو سکتی ہیں اور مرد بھی شامل ہو سکتے ہیں. ایک بات تو یہ کہ انداز مخاطب جو ہے وہ ان دونوں آیات کا, اس آیت کے دونوں حصوں کا فرق کرتا ہے واضح طور پر. ایک خاص لہجے میں بات ہو رہی تھی, یہ بالکل ایسے ہی ہے, میں بولوں آپ کیسے ہیں, آپ کیسے ہیں, آپ کیسے ہیں, اور پھر بولوں اور وہ لوگ کیسے ہیں, یعنی ایک دم رخ جو ہے وہ موڑ دیا گیا. ایک دفعہ خواتین سے مخاطب ہے, ایک دفعہ اب ان کے علاوہ کوئی اور مجمع جس سے مخاطب ہے پروردگار عالم. بس ایک تو ہمیں اس عربی کے انداز سے دیکھیں گے تو ہمیں لگے گا کہ یہ دو الگ الگ مخاطب ہیں. اب اس میں اشکال یہ آتا ہے کہ بھائی وہ مخاطب جو ہے وہ کیونکہ خواتین بھی آ سکتی ہیں, لہٰذا یہ عمومی خطاب ہے. جو اہل بیت ہیں چاہے وہ مرد ہو, اس کے اندر ازواج رسول بھی شامل ہیں, ٹھیک ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ قرآن یہاں پر کیا کہہ رہا ہے. قرآن یہاں پر کہہ رہا ہے انما یرید اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا. اب یہ ارادہ جو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, اگر یہ ارادہ تشریعی ہے یعنی قوانین بتا دیے تو اس کے اوپر عمل کر لو,
اگر یہ والا ارادہ ہے تو یہ ارادہ تو خالی اہل بیت کے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ اگر ہم ارادہ ہم اس اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا شروع کریں گے تو ہمیں بھی خداوند متعال برائیوں سے دور کر دے گا، پاک و پاکیزگی کی طرف لے کر چلے جائے گا۔ اسے ہم کہتے ہیں ارادہ تشریعی۔ تو اس کے اندر اہل بیت کو خاص مخاطب کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کا ہدایت کا کام ہے، اللہ بعنوان ہادی بعنوان ولی خداوند متعال چاہتا ہے کہ ہر کوئی رجس سے دور ہو جائے اور طہارت و پاکیزگی کی طرف بڑھ جائے۔ بس یہاں ارادہ تشریعی نہیں ہے، ارادہ تکوینی ہے، یعنی خدا نے ارادہ کیا ہے کہ آپ کو پاک و پاکیزہ قرار دے، یعنی اللہ کے خاص ارادے سے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز ٹکراتی ہے اس سے پہلے والی آیات کی نسبت، جب کہا جا رہا ہے رسول آپ اپنی زوجات سے کہہ دیں کہ اگر انہیں آسائشیں چاہیے، اگر انہیں اشرافی گلی چاہیے، اگر انہیں لگژریز چاہیے تو ان کا اور رسول کا راستہ جدا ہے۔ اے رسول ان سے کہہ دیں کہ گناہ نہ کیا کریں، اگر وہ گناہ کریں گی عذاب بھی ڈبل ملے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جب کہہ رہا ہے اللہ ارادہ تکوینی اپنا اظہار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ان سے رزق کو دور کر دیا گیا، گناہوں کو دور کر دیا گیا، پاکیزگی انہی کے اندر قرار دی گئی، اس کا مطلب ہے یہ دو چیزیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، ایک تو مخاطب الگ الگ ہے۔ پھر ہمیں سمجھ آ رہا ہے اگر ارادہ تکوینی ہے تو پہلی والی آیات کوئی معنی نہیں دیتی کہ وہ گناہ نہ کریں، اگر گناہ کیا تو ان کے لیے ڈبل عذاب ہے، وہ آسائشوں میں جاتی ہیں تو اے رسول آپ کا ان کا راستہ جدا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مخاطب کم از کم وہ افراد نہیں ہیں جو اس سے پہلے والی آیات کے اندر موجود ہیں، یا کم از کم سارے وہ افراد نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن بھی جب ازواج رسول کو مخاطب کر رہا ہے تو سب کے سب کو ایک ساتھ مخاطب کر رہا ہے نا، اس کے اندر سب کا درجہ تو ایک جیسا نہیں ہے، لہٰذا یہ چیزیں۔ اور پھر جب ہم آتے ہیں روایات کی جانب تو روایات ہمارے پاس واضح طور پر، چاہے وہ ہمارے اہل تشیع کے منابع ہوں چاہے وہ اہل سنت کے منابع ہوں، واضح طور پر روایات ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ واقعہ اصحاب قصہ کے بارے میں جو ہم حدیث قصہ پڑھتے ہیں وہ واقعہ ہے، اور اس کے اندر مخاطب جو قرار دیا ہے، جو اہل بیت علیہ السلام قرار دیے گئے وہ صرف اور صرف پنجتن پاک علیہ السلام